السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تمام امت مسلمہ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 99 سے 102 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ یہاں ہم یہودیوں کی کچھ اور بد عملیوں کے بارے میں بھی تفسیر سے دیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کی اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 99۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور البتہ ہم نے اتاری، الیک آپ کی طرف، آیات بینات واضح نشانیاں، وما اور نہیں، یکفر انکار کرتے، بہا اس کا، الا الفاسقون مگر نافرمان، یعنی نافرمانوں کے لیے۔ اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیات نازل کیں یا ایسی آیات اتاریں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اَوَكُلَّمَا کیا جب بھی، عَاهَدُوا عَهْدًا انہوں نے عہد کیا یا کوئی عہد، نَبَذَهُ توڑ دیا اس کو، فریقٌ ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان کے، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا تو ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان ہی نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب آیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے، مصدقا لما معاہم تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معاہم اس کے پاس تھا، یعنی کہ اس جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس کی تصدیق کرنے والا، نبازا پھینک دیا، فریقٌ ایک گروہ نے، من الذین من سے، الذین جنہوں نے، اوتوا الکتاب کتاب دی گئی، کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون جانتے ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات، یعنی کہ ان کے پاس جو کتاب پہلے موجود تھی، جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات اور انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھیں یا کیا پیشن گوئیاں کی گئی تھی۔ وَاتَّبَعُوا اور پیروی کرتے ہیں یا انہوں نے پیروی کی، مَا تَتْلُو جو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی ملک سلیمان یعنی کہ اس میں بادشاہت تھی سلیمان کی، وَمَا کَفَرَ اور کفر نہ کیا، سلیمان علیہ السلام نے، وَلَٰكِنَّ لیکن، الشیاطین شیاطین، کفروا کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے، الناس السحر لوگوں کو جادو، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتے، ببابل بابل میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتوں کے نام ہیں،
وما یعلمانی اور وہ نہ سکھاتے من احد کسی کو حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہہ دیتے انما نحن ہم صرف فتنات آزمائش ہیں فلا پس نہ کر تکفرو تو کفر فیتعلمون سو وہ سیکھتے منہما ان دونوں سے ما یفرقون جس سے جدائی ڈالتے بھی اس سے بینا درمیان المرئی خاوند و زوجہی اور اس کی بیوی یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے وما ہم اور وہ نہیں بالضارین بھی نقصان پہنچانے والے اس میں من احد کسی کو الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے ویتعلمون اور وہ سکھاتے ہیں ما یضرہم جو انہیں نقصان پہنچایا وما ینفعہم اور انہیں نفع نہ دے ولاقد اور وہ علموا جان چکے لمن اشترا کہ جس نے یہ خریدا نشترا خریدا وما لہ اور نہیں اس کے لیے فی الآخرات آخرت میں من خلق کوئی حصہ ولا بئس اور البتہ برا ہے ما شروا جو انہوں نے بیچ دیا بھی اس سے انفسہم اپنے آپ کو لو کانوا کاش کہ وہ یعلمون جانتے ہوتے۔ اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیطان لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ نہ کہہ دیں گے کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ پہلے وہ جب بھی ان سے کوئی سیکھنے آتا تھا وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے دو چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کرتے، ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی معیشت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ کاش کہ ان کو اس بات کی حقیقت کا علم ہوتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور بد عملی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگنا ناجائز تھا، بالخصوص اگر جادو میں شرکیہ کلمات منتر کے طور پر پڑھے جائیں تو ایسا جادو کفر کے مترادف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین کچھ ایسے تھے جن میں انسان بھی تھے اور جنات دونوں شامل تھے۔ بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو میں ہے، اور اگر جادو سیکھ لو گے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے، حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں کفر تک جا پہنچتی تھیں۔ دوسرا غضب یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دی گئیں۔ یہ تب کی بات ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنے مقدس کتابوں میں شامل کر دیں، جو آج تک بائبل میں درج چلی آتی ہیں۔ چنانچہ بائبل کی کتاب سلاطین اول 11
1 سے 21 میں انہوں نے معاذ اللہ مرتد ہونے کا بیان آج تک موجود ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت میں حضرت سلیمان پر اس ناپاک بہتان کی تردید فرمائی ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب سے مؤاخذہ ہے، یعنی کہ دونوں کو ملا کر بنائی گئی ہے، وہ کتنا غلط الزام ہے۔ یہاں قرآن کریم صریح الفاظ میں یہودیوں اور نصارہ کی کتابوں کی تردید کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ یہ خود معلوم کر سکتے کہ یہودیوں کی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اس بات کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے سوا کسی اور راستے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ بتلایا کہ یہودیوں کی کتاب میں حضرت سلیمان پر کیا بہتان لگایا گیا تھا، بلکہ جم کر اس کی تردید فرمائی ہے۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا۔ ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا اور یہودی بھی اس کام میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے۔ انبیاء اکرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تھے تو وہ بات نہیں مانتے تھے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبدوں کو معجزہ سمجھ کر انہیں اپنے دینی مقتدا بنا لیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو شعبدہ دکھایا جاتا ہے یا جو شبہ پیدا کیا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے، یعنی سمجھانا پڑتا تھا کہ یہ کس طرح ایک نظروں کا دھوکہ ہے اور یہ کس طرح کام کیا جاتا ہے، تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح وہ سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ہیں۔ لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو متنبہ بھی کر دیتے تھے کہ یاد رکھو یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ تم ان پر عمل شروع کر دو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو جائے اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو۔ یہ بات انبیاء کی بجائے فرشتوں سے بظاہر اس بنا پر کام لیا گیا کہ جادو کے فارمولے بتانا، خواہ وہ صحیح مقصد سے ہی کیوں نہ ہو، انبیاء کرام کو زیب نہیں دیتا۔ چونکہ فرشتے غیر مکف ہوتے ہیں اس لیے ان سے بہت سے تکوینی کام لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی طرف سے کہی ہوئی باتوں کو تو نظر انداز کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کرنے میں استعمال کیا، اور وہ بھی ایسے گھنونے مقصد کے لیے جو ویسے بھی حرام تھے، مثلاً میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر طلاق تک نوبت پہنچا دینا وغیرہ۔ یہاں پر جملہ معتدہ کے طور پر ایک اور اصولی غلطی پر متنبہ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جس سے مطلوبہ نتائج خود بخود اللہ کے حکم کے بغیر برآمد ہو جاتا ہے، گویا اللہ چاہے یا نہ چاہے وہ نتیجہ پیدا ہو کر رہے گا۔ یہ عقیدہ بذات خود کفر تھا۔ اس لیے واضح کر دیا گیا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح جادو بھی محض ایک سبب ہے، اور دنیا میں کوئی سبب بھی اپنا سبب یا نتیجہ اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ کائنات کی کسی چیز میں بذات خود نہ کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، لہٰذا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کے بغیر نہیں کر سکتا۔
البتہ چونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے یا کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ تکوینی مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے تو اپنی مشیت سے وہ کام کرا دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ظالم کو گناہ اور مظلوم کو ثواب ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اس کام کی قدرت ہی نہ دے تو امتحان کیسے ہو؟ لہٰذا جتنے گناہ کے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور مشیت سے ہوتے ہیں، یعنی اجازت سے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی رضامندی ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضامندی میں فرق یہی ہے کہ مشیت اچھے برے ہر کام سے متعلق ہو سکتی ہے، یعنی اجازت اچھے برے ہر کام کے متعلق ہو سکتی ہے، مگر رضامندی صرف جائز اور ثواب کے کاموں سے مخصوص ہے۔ اس آیت کے شروع میں تو یہ کہا گیا ہے کہ حقیقت جانتے ہیں جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن آیت کے آخر میں یعنی کہ آخری حصے میں فرمایا گیا ہے کہ کاش وہ علم رکھتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں حقیقت کا علم نہیں۔ بظاہر دونوں باتیں متضاد لگتی ہیں، لیکن در حقیقت اس انداز بیان سے یہ عظیم سبق دیا گیا ہے کہ نرا علم جس پر عمل نہ ہو حقیقت میں علم کہلانے کا مستحق نہیں، بلکہ وہ کالعدم ہے۔ لہٰذا اگر وہ یہ بات جانتے تو ہیں مگر ان کا عمل اس کے برخلاف ہے تو وہ علم کس کام کا؟ کاش کہ وہ حقیقی علم رکھتے تو اس پر ان کا عمل بھی ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔